آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی باتیں بتلائیں گے جو عام طور پہ طواف کے دوران لوگوں سے ہو جاتی ہے اور لوگ نہیں جانتے ہیں اور ان سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئے ہم ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا وحبیبنا وسیدنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ سامنے اللہ رب العزت کے گھر کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت کے اس گھر کا طواف کرنے والے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی باتیں بتلائیں گے جو عام طور پہ طواف کے دوران لوگوں سے ہو جاتی ہے اور لوگ نہیں جانتے ہیں اور ان سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ جب آپ طواف کر رہے ہیں تو آپ یہ نیت کر کے طواف کر رہے ہیں کہ اس سے طواف سے ہمیں اللہ رب العزت ثواب دے گا، یعنی آپ کا جو طواف ہے یہ ایک عبادت ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ثواب دے گا، ہمارے اس طواف کو قبول کرے گا اور ہمارے نیک کام میں یہ طواف اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ یہ مقصد ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے کچھ بھائیوں کو کیا ہوتا ہے کہ وہ طواف کرتے ہیں اور مکمل طواف پر وہ ویڈیو کالنگ میں لگے رہتے ہیں، یعنی وہ اپنے گھروں کو فون کرتے ہیں، ویڈیو کال کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو دکھلاتے ہیں۔ صحیح ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو دکھلائیں، اللہ رب العزت کے گھر کا دیدار کرائیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کا ایک حصہ ہو، کچھ ہو، یہ نہیں کہ آپ مکمل طواف کرتے رہیں اور مکمل طواف کے دوران یعنی آپ نے 7 چکر لگایا اور 7واں چکر میں آپ ویڈیو کالنگ میں لگے ہوئے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ خانہ کعبہ کا 7 چکر لگا لیتے ہیں لیکن آپ صحیح معنی میں صحیح طرح سے دعا نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ آپ کا ذہن ویڈیو میں لگا ہوا ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ آپ اپنے گھر والوں کو دکھلائیں لیکن ایسا نہ کریں کہ اس کی وجہ سے آپ کی عبادت میں کوئی کمی آ جائے۔ اور ایسی ہی جب آپ ویڈیو کالنگ کر رہے ہیں تو گھر والوں کو آپ دکھلا رہے ہیں تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر والوں کی تصویر اسکرین پہ آتی ہے اور لوگ آپ کے گھر والوں کی جو مستورات ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ نگاہیں پڑ جاتی ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کی توفیق دے۔ اور ایسی ہی دوسری جو غلطی ہے کہ جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کا طواف وہ 7 چکر لگانا ہے اور اس طواف کی ابتدا حجر اسود سے ہوتی ہے۔ یہ جو آپ اس سائیڈ میں یہ کونا دیکھ رہے ہیں، یہی کونا یہ حجر اسود والا کونا ہے۔ جب آپ یہاں پہ پہنچیں، اس کے سامنے پہنچیں تو خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے آپ طواف کی شروعات کریں۔ پھر اس کے بعد جب چکر لگائیں اور یہاں پہنچیں تو پھر آپ سمجھیں کہ دوسرا طواف شروع ہو گیا، یعنی دوسرا چکر آپ کا شروع ہو گیا۔ یعنی ہر چکر کے لیے نیت نہیں ہے کہ آپ کا ایک چکر مکمل ہوا اس کے بعد پھر آپ دوسرے چکر کے جب آپ شروع کر رہے ہیں تو پھر آپ نیت کریں کہ اللہ رب العزت میں دوسرے چکر کی نیت کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چکر کے لیے نیت کریں، آپ طواف کی نیت کریں، ہر چکر کے لیے الگ سے نیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور ایسی ہی تیسری جو غلطی جو عام طور پہ ہم لوگ جانے انجانے میں کر دیتے ہیں وہ یہ کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہر چکر کے لیے الگ سے دعا خاص ہے اور اسی خاص دعا کو پڑھنا ہے، اور اگر ہم اس دعا کو نہیں پڑھیں گے تو ہمارا چکر مکمل نہیں ہے۔ تو یہ سب صحیح نہیں ہے۔ ہر چکر کے لیے دعا کوئی خاص نہیں ہے، صرف جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ رکن مانی سے لے کر کے حجر اسود کے درمیان ہے۔ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، تو آپ بھی اس دعا کو پڑھیں اور اس کے علاوہ کوئی دعا خاص کرنا صحیح نہیں ہے۔ بہتر ہی کہ آپ کو جو دعا مناسب لگے وہ دعا پڑھیں، دعا کو خاص کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور ایسی ہی تیسری غلطی جو خاص طور سے عورتوں کے متعلق ہے
یہاں پہ جب آپ طواف کرتے ہیں تو عورتوں کے لیے الگ لائن اور مردوں کے لیے الگ لائن نہیں ہے، اسی میں سب مل کر کے طواف کرتے ہیں۔ تو کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں بہت تیز ہوتی ہیں، بلکہ کہ مردانہ ٹائپ کی ہوتی ہیں، اور وہ مردوں کو دھکا دے کر کے آگے نکل جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے نہ کریں، بلکہ آپ سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ طواف کریں۔ جہاں آپ کو جگہ ملے، جہاں آپ کو راستہ ملے، وہاں پہ آپ آگے بڑھ جائیں۔ یہ نہیں کہ مردوں کو دھکا دے کر کے آپ آگے جائیں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور ایسی ہی چوتھی جو غلطی وہ خاص طور سے فیملی والوں کے متعلق ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنی بیوی کی حفاظت کریں کہ آپ کی بیوی کو بھیڑ میں کوئی دھکا نہ لگے، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی سے اس طرح سے چپک کے چلیں کہ جو مناسب نہیں لگتا، نارمل حالات میں مناسب نہیں لگتا، بنسبت اس کے کہ آپ آئیں اور یہاں پہ طواف کریں اور طواف کے دوران ایسا کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو طواف کر رہے ہیں اور ان کی بیوی ان کے سامنے ہوتی ہے اور بیوی کی کمر پر ہاتھ پکڑے ہوتے ہیں، کہ ان کا دونوں ہاتھ بیوی کی دونوں کمر پر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے صحیح نہیں ہے، یا ایسی ہی بیوی کو اس طرح سے پکڑے ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ تنہائی میں ہیں۔ تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سے بچنا چاہیے۔ آپ طواف کر رہے ہیں تو اس کا بھی ایک رول ہے، اس کا بھی ایک نظام ہے۔ لوگ طواف کر رہے ہیں، جہاں بھیڑ ہو آپ وہاں پہ ہاتھ بڑھا دیں تو کوئی بھی وہ شخص تو کوئی بھی اس میں آگے نہیں آئے گا۔ ایسی ایک اور غلطی عورتوں کے متعلق کہ عورتیں جب دعا کریں تو پھر اتنی بلند آواز میں دعا نہ کریں کہ دوسرے لوگ ان کی دعا کی آواز کو سنیں۔ آپ آہستہ آہستہ دعا کریں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ کچھ عورتیں اتنی بلند آواز سے دعا کرتی ہیں کہ آپ بغل میں ہیں تو سن رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دور تک ان کی آواز پہنچتی ہے۔ تو اس طرح سے نہ کریں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت جو لوگ طواف کر رہے ہیں، جو لوگ عمرہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے طواف کو، ان کی عمرہ کو قبول فرما۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔